الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل المؤمنين كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سیرت کے متعلق گزشتہ ایام میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ سیرت کی بات انشاءاللہ اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے، اس سے پہلے ایک اہم موضوع کی طرف آج اشارہ کرنے کا ارادہ ہوا، کیونکہ سیرت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہم کو اپنے ایمان والے بھائیوں کا درد رکھنا چاہیے۔ تو یہ گناہ یہ بھی سیرت ہی کا نمونہ ہے، اگرچہ کہ سننے والوں کو بات تھوڑی سی الگ نظر آئے گی۔ انشاءاللہ مزید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دیگر پہلوؤں پہ نظر آگے ڈالی جائے گی، روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک بہت اہم موضوع ہے، میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ بڑے غور سے اس بات کو سنیں۔ میرے پیاروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے ایمان والے انما مثل المؤمنین، اور ایک روایت میں انما المسلمون، کہ سارے اسلام لانے والے اور سارے ایمان لانے والے کا جسد واحد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک بدن کی طرح ہے، سارے لوگ ایک ہی بدن کی طرح ہیں۔ کیا مطلب ایک بدن کے ہونے کا، ایک بدن کے جیسے ہونے کا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ اگر آدمی کے بدن میں آنکھ کو درد ہو، سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ کی تکلیف کو آنکھ کے حوالے کر کے سارا بدن مطمئن ہو جاوے۔
آنکھ سے پانی بہتا ہے، ہاتھ اٹھ کر کے اس آنکھ کو پوچھتا ہے، دل اس کے بارے میں اس کے صحیح کرنے کی فکر کرتا ہے، قدم ہاسپٹل کی طرف، دواخانوں کی طرف چل کے جاتے ہیں تاکہ یہ آنکھ اچھی ہو جاوے، حالانکہ قدم الگ جز ہے، دل الگ جز ہے، ہاتھ الگ جز ہے، آنکھ الگ جز ہے، لیکن ایک رابطہ ان کا ہے، ایک تعلق ہے، ایک کو تکلیف ہو دوسرا جز اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل یہی مثال میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ساری دنیا کے ایمان والے ایک بدن کی طرح ہیں، کہ ان میں سے اگر کسی ایک ایمان والے کو تکلیف ہوگی، سارا ایمان والوں کا عالم اس اکیلے مومن کے لیے تڑپے گا اور ترسے گا۔ کسی ایک کو کچھ نقصان ہوگا، سارے ایمان والے بھائی اس نقصان کی بھرپائی کرنے کی بات کریں گے۔ ایسا تعلق، ایسا جوڑ ایمان والوں میں ہونا چاہیے۔ یہ بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے۔ چنانچہ جب یہ امت حضور پاک علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل پیرا تھی تو ان کا ایک ہونا سارے عالم نے دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، راستے سے گزر ہو رہا ہے اور دیکھا رات کا وقت ہے، ایک جھوپڑی سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کان لگا کے کھڑے ہو گئے، محسوس کروں اس درد کو کہ اس جھوپڑی میں ہو کیا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ معصوم بچے بلک رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور سسک رہے ہیں۔ جب کان لگا کے اس بات کو سنا تو معلوم ہوا اندر سے ایک عورت تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بد دعا دے رہی تھی، اللہ ہمارے امیر کا ناز کرے کہ اس کو اپنے رعایا کے احوال کی کوئی خبر نہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کو امیر کس نے بنا دیا، میں کل اللہ کے یہاں اس کو پکڑوں گی۔ یہ باتیں وہ عورت کہہ رہی تھی، حضرت کے کان میں باتیں پڑی، الحمدللہ ان کے ایمان زندہ تھے، وہ زندہ ضمیر لوگ تھے۔ وہ وہاں گئے ہی اس درد کو محسوس کرنے کے لیے تھے، ایسا نہیں تھا کہ تہمت کی بنیاد پہ نعوذ باللہ وہاں گئے ہوں، نا، وہ تو گئے ہی درد کو محسوس کرنے کے لیے تھے۔ جیسے ہی یہ بات سنی ان سے کہنے لگے کہ اے بڑھیا، اے وہ عورت، تیرے حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، تو تو یہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو امیر ہیں، ان کو ہمارے حالات کی خبر رکھنی چاہیے، چنانچہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ معمولی جھوپڑی میں رہنے والی اور مجھے کہتی ہے کہ میں ان کے حال کی خبر نہیں لیتا۔ اپنے گھر گئے، کسی غلام کو، باندی کو تلاش نہیں کیا، اپنی سگی بیوی کو لے کے آئے خدمت کے لیے، حال معلوم کیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، آٹے کا کچھ حصہ لے کے آئے اپنے گھر سے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اندر جاؤ اور دیکھو یہ عورت کیوں رو رہی ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کو آٹے کا حلوہ بنا کر کے اور کھلا کے ان کو اطمینان دلایا، اور ایک روایت کے مطابق یہ بات ملتی ہے اس عورت کو درد ذہ تھا، وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، خود امیر المؤمنین نے اپنی بیوی کو اس کے تکلیف میں شریک کر دیا۔ لیکن میرے پیاروں، آج احوال عالم پہ ہم نظر ڈالیں،
اور دیکھیں اس وقت کائنات میں ایمان والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، کیسی اذیتناک اور کربناک حالت سے امت گزر رہی ہے، اور ہمارے دل پر ان کی تکلیف کا شائبہ تک نہیں گزرتا۔ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات میں اور اپنے ٹھاٹ باٹ میں مگن ہیں، اور امت کٹ رہی ہے، مٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ان کے بدنوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں خاص طور پر اس عنوان کو لے کے بیٹھا ہوں، اس وقت جو اہل شام کا حال ہے، ملک شام میں جو امت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ان نگاہوں کو ہمارے ان منظروں کو ہماری نگاہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسے ان کے بچوں کے بدنوں کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، کیسے ان کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کیسے ان کے گھروں کو گرا کر خاک کر دیا گیا، کیسے ان کے لاشوں کے ڈھیر نکل رہے ہیں۔ میرے موبائل پر چند تصویریں ان حالات کی آئی تھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے ان چیزوں کو چند لوگوں کے پاس بھیجا کہ بھائی یہ کیا عالم ہے، امت کے لیے دعا تو کرو کم سے کم، میں آپ کو اشکال نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو جب میں نے یہ تصویریں کسی ایک بھائی کو اپنے ارسال کی بھیجی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، بھائی ایسی تصویریں ہم کو نہ بھیجو۔ میں نے اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جن چیزوں کو ہم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ یہ حالات گزر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ تو چند نمونے ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، اصل کیفیت تو وہاں والوں کی ہے، کیا ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کے بچے کھانے کو، روٹی کو، ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ آج ہم بے فکری کا یہ عالم لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے کھانے عیش پرستی کی نظر ہو گئے، تعیش میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ کتنا کھانا، کتنا غذا، کتنی ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سوچیں، آج ہمارے پاس یہ فراغت ہے، یہ اللہ نے فراغ دلی اور یہ چیزیں ہمارے لیے فراخی کے ساتھ مہیا کی ہیں۔ حالات بدلنے کے لیے دیر نہیں لگتی میرے پیاروں، آج ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ نہ صرف غذا کی بلکہ صحت کی، مذہبی آزادی کی، یہ قدر کرنے کی چیزیں ہیں۔ کل کے دن اگر ہماری مذہبی آزادی ہم سے چھین لی گئی تو پھر میرے پیاروں سوائے رونے کے اور افسوس کر کے ہاتھ ملنے کے کوئی اور جو ہے ذریعہ نہیں بچے گا۔ آج موقع ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور فرصت کے حالات کو تنگ وقتی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج فرصت ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے اللہ کے دین پہ عمل کرنے کا، لیکن موقع رکھتے ہوئے ہم اگر دین پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہماری زندگیوں میں احکام شریعت کے نہیں آئیں گے، جبکہ اللہ کا کرم ہے ہندوستان ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کے ملکوں میں سب سے ممتاز ہے، یہاں کسی قسم کے مذہب کی کوئی روک ٹوک نہیں، آپ اپنی عبادت ایمانداری سے کرو اور مذہبی آزادی کے ساتھ آپ رہو، آپ کو کوئی نہیں روکتا، اللہ کا کرم ہے، اس کو غنیمت جانے۔ کل کے دن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم پہ حالات تنگ ہو گئے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں باقی رہے گا۔ اور اللہ لاتے ہیں جب ہم فرصت کے باوجود، موقع ہوتے ہوئے اللہ کی اطاعتوں میں نہیں لگتے، اللہ کو ہماری قوموں کو بدلنے کے لیے وقت بھی نہیں لگتا۔
اللہ تو ہمارا محتاج کوئی نہیں، اللہ ہمارا محتاج تھوڑی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم ہمارے دین پر عمل نہیں کرو گے یستبدل قومکم، تمہاری قوم کو اللہ تبدیل کر دیں گے، وہ تم سے اچھے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ ہاں، بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، شام کے جو حالات ملک شام کے اس وقت ہیں میرے پیاروں، بڑے ناگفتہ بھی کیفیت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تھوڑا غور تو کریں، سنیں تو صحیح، تھوڑا اپنے کانوں سے سنیں تو صحیح، کیا حالات ہمارے بچوں پہ اور ہماری ماؤں پہ وہاں گزر رہے ہیں، اور کیوں اس بات کو خصوصیت سے میں یہاں کہہ رہا ہوں ممبر پہ، کیا وجہ ہے اس کو یہاں کہنے کی؟ تو سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، میری یہاں بیٹھ کے کہنے کی مجبوری ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اے ایمان والو، حضور نے اس وقت کہا تھا، آج سے 1400 سال پہلے، قربان جائیں آقا کی دراندیشی پہ۔ یہ حالات موجودہ دور کے حضور کی نگاہ مبارک میں تھے۔ حضور سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کیسی فراست اللہ کے نبی کی تھی، نبی کی فراست تھی، اسی لیے انہوں نے اسی وقت میں کہا تھا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اے لوگوں سنو، کان کھول کے سن لو کہ اگر شام کے لوگوں کے اندر فساد ہو رہا ہو، ملک شام جس کو سیریا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، انگریزی میں جس کا نام ایلپو، سیریا، یہ سارے علاقے ہیں قریب قریب کے جو ملک شام بنتا ہے، جن کو ملا کر فلسطین بھی اسی میں آتا ہے، دیگر سارے اطراف کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان لوگوں میں فساد ہونے لگے تو ساری امت سن لے کہ تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، پھر ہاں، تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ کیا مطلب خیر کے باقی نہیں رہنے کا؟ ہماری کتنی اکثریت ہے، کتنے مسلمان عالم میں زندہ ہیں، لیکن مجال کسی کی جو ان کو روک سکے ان مظالم کو؟ ارے میرے پیاروں، ہم بدن کے اعتبار سے کھڑے نہیں ہو سکتے، کم سے کم ان کے لیے مالی امداد ہو جاوے، مالی امداد بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم زبان سے اس کو روکیں وہ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم دل سے تو اس کو غلط سمجھیں۔ یہ کیا بے حسی ہے کہ ہم کو اس کی خبر ہی کوئی نہیں، عالم کی کوئی خبر نہیں۔ کیا یہی ایمان والوں کا درد ہے؟ کیا اسی لیے کہا گیا تھا کہ ایمان والے ایک بدن کی طرح ہے؟ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر میں نہیں ہے، اگر ان کا درد ہم کو نہیں ہوتا، اگر ان کی تکلیف ہم محسوس نہیں کر رہے، ہم خود سوچیں کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں۔ آج وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، ہم ان کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چلے جاؤ اور لڑنے کے لیے پہنچ جاؤ، کہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کم سے کم ان کے لیے دعا تو کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی کسی غلط بات کو دیکھے، کوئی بھی غلط بات ہو اس کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اس غلط بات کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ سب سے پہلا تقاضا ایمان کا۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
تو چاہیے کہ کم سے کم زبان سے روکنے کی کوشش کریں. قلم اٹھاؤ، زبان کھولو، روکو ان مظالم کو، ان غلط کاموں کو. اور اگر ہم زبان سے بھی اس کو نہیں روک سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں ہو سک رہا، زبان سے بھی ہم منع نہیں کر سک رہے، تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھ لو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایمان کا سب سے گھٹیا علامت ہے، سب سے کم درجے کی علامت، کہ برائی کو کم سے کم دل سے تو برا سمجھا جاوے. اور اگر ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے، کیفیت محسوس ہی نہیں کر رہے، تو پھر ایمان کی کوئی کیفیت ہم میں موجود نہیں، ہم ایمان والے کہلانے کے قابل نہیں ہیں. اور ایک حدیث دوسری میرے نظر میں آئی ہے، ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالی، سنیں اس بات کو. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کو چاہے وہ ظالم ہو تو مدد کرو، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو. صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جاوے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. ہاں، ایمان والا نہ ظلم سہتا ہے نہ ظلم کرتا ہے، دونوں چیزیں ایمان میں نہیں ہیں، نہ ظلم کا سہنا ہے نہ ظلم کا کرنا ہے. اس وقت وہ بچے میرے پیاروں، ان کی ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں. ہم پکچروں کو دیکھنے میں مصروف ہیں اور دیگر واقعات کو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. کبھی عبرت کی نگاہ ان منظروں پہ بھی کر لیا کرے. تھوڑا دیکھیں کیسے ان کے گھر اجڑ رہے، حاملہ عورتوں کو کیسے اجاڑ دیا جا رہا، پیدا ہونے سے پہلے ان کے حمل اجڑ رہے، کھانے کو وہ محتاج ہو رہے ہیں، ان کے بدن کے چیتڑے بنا دیے جا رہے ہیں. تھوڑا غور کریں ہماری ایمانی حمیت کہاں چلی گئی، کس غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بجائے ایک ہو کر ان کے خلاف زبان کھولنے کے، ہم تو آپس میں لڑ بیٹھے. ہمارا عالمیہ یہ ہو گیا، ہماری زبانیں آپس کے اختلاف میں، جھگڑوں میں پڑ گئیں. یہ اہل حدیث ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، اور وہ پتہ نہیں کون سے مسلک کا ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا ضمیر ہمارا مر گیا؟ امت ایک ہونے کا وقت ہے، یہ اختلاف کا وقت اللہ کی قسم نہیں ہے. یہ دیوبندی اور یہ اہل حدیث، یہ سنت، یہ جھگڑوں کو ختم کرنے کا وقت ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا وقت ہے میرے پیاروں. وہاں امت مٹ رہی ہے اور ہم ان مسئلوں میں پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ کیا مردہ ضمیری ہے. ان جھگڑوں کو چھوڑیں، اللہ کی قسم میں بھیک مانگتا ہوں ان جھگڑوں کو ختم کریں. ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، جسد واحد بن جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک امت بن کے رہو. آج ہم نے اپنے آپ کو فرقے بازیوں میں ڈال لیا. ساری دنیا میں یہی جھگڑے، یہ فاتحہ نہیں دیتا اور یہ دیوبندی اور یہ کافر، اور یہ دیتے تو یہ کافر. نعوذ باللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ میرے پیاروں، میں گزارش کرتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، یہ فرقے بازیوں کو ختم کرے. اللہ کی قسم سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں، سب امتی ہیں اور سب ایمان والے ہیں. میرا نبی فرقوں میں بانٹنے نہیں آیا تھا، میرا نبی تو اتحاد کا پیغام دینے آیا تھا.
اللہ کی قسم میرے پیاروں، یہ وقت بڑا نازک ہے. آج دشمن ہم کو آپس میں الجھا کر مزے لے رہا ہے اور ہم اس دور اندیشی سے دور ہیں. ہم سوچ ہی نہیں رہے کیا ہو رہا ہمارے پیچھے. وہ ہم کو لڑا رہا ہے جیسے ایک مداری بندر کو نچا کے سب کو غافل کر دیتا ہے، ایسے ہی ہم کو لڑا کے غیر خوش ہو رہے اور ہم ان کے تماشا کیا تماشا بنے ہوئے ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کرے کہ یہ جھگڑے ہو کس وجہ سے رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہے یہ فساد کی جڑ کیا ہے. آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور غیر سمجھتے ہیں، لیکن غیر ہے کہ ہم کو ایک سمجھ رہا ہے. ہاں، جب دشمن کا وار ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فاتحہ دلاتا ہے کہ نہیں دلاتا، یہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے پیاروں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. وہ تو ہم کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے پہ جڑے ہوئے ہیں. میرے پیاروں، خدا را ان جھگڑوں کو ختم کرے. میری گزارش ہے اللہ کے لیے ان جھگڑوں کو ختم کرے، ایک ہو جائے، محبتوں کے پیغام کو رواج دے، نفرتوں کو مٹا دے. نفرتوں کا دور ختم ہو گیا. نفرتیں نہ کبھی رہی ہیں، قیامت تک نہ رہیں گی. یہ دشمنوں کی چال ہے، خدا را اس کو سمجھیں. یہ جھگڑے، یہ فساد کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں جڑنے کا وقت ہے، ٹوٹنے کا وقت نہیں ہے. اب تو ایک ہونا ہے. اللہ کی قسم میرے پیاروں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب امت ایک ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اندازہ لگائیں ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا. ایک ماں بچوں کے آپس کے اختلاف کو ختم کر کے، اور بچے جب ایک دوسرے سے خوشی خوشی کھیلتے ہیں اور ان کے آپس کا اتحاد ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سوچیں ماں باپ کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ کس منظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، کیا ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو ایسے ہی ایک رکھے. لیکن جس وقت بچے آپس میں لڑتے ہیں اور جائیداد کے جھگڑے اور چیزوں کے جھگڑے اور کسی اور بات پہ جھگڑا، یہ بات سے ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے. اندازہ لگاؤ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہمارے اختلاف کو دیکھ کر کتنا نہیں تڑپتا ہوگا، کتنا نہیں کوڑتا ہوگا، اس کو کتنی نہیں تکلیف ہوتی ہوگی. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ سارے لوگ ایک امت کے ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کلمہ پڑھ لیا تو وہ ایمان والا ہے، چاہے جو اس کا نظریہ ہو. آپس کے نظریات کو نظریات تک محدود رکھیں، ذاتیات میں ہرگز نہ لائیں. ایک امت بنے، ایک امت بنے، ایک امت بنے. اختلافات کو ختم کریں. اس جمعے کا یہی پیغام ہے میرے پیاروں کہ اس وقت امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اتحاد کا پیغام ساری امت تک پہنچائیں. میرا پیغام محبت ہے، سب تک پہنچائیں. تو میرے پیاروں، بتانا میں یہ چاہ رہا تھا، بات میرے موضوع سے ہٹ گئی، کہ جو اہل شام اس وقت پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں. کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. جو بھی ظلم کر رہا ہو اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اگر اس ظالم کے جو ہے تو اس کی خدمت میں اگر ہدایت ہو تو اللہ اس کو ہدایت ابھی فوراً دے دے، اور ظلم مت ڈال. اور اگر اس کی خدمت میں ہدایت نہیں ہے تو فرعون کے جیسا اے اللہ امت تک کے لیے، رہتی امت تک کے لیے عبرتناک انجام خاتمہ دے کے اس کو ختم کر دے. دشمن ہمارے خلاف پر تول رہا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہم ٹوٹ کر بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک نہیں ہیں، ہم ابھی ٹوٹے ہی ہوئے ہیں. نہیں، دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اور سب سے بڑا دشمن اس وقت امریکہ یا کوئی ملک یا کوئی خاص فرقہ نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن میرا نفس اور میرا شیطان ہے، یاد رکھ لیں. ہمارا نفس ہے جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ایک ہونے نہیں دیتا. سب سے پہلے اس دشمن کو ہرائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ نہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کی سنیں گے.
یہ نیت لے کے اٹھو، عزائم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم اختلافات کو ختم کر کے اتحاد کا پیغام دیں گے، کریں گے اس بات کی نیت انشاءاللہ۔ شیطان روکے گا، شیطان کو ہرانا ہی ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، اس کے لیے میرے پیاروں دعائیں کریں، عزائم کریں، ارادے کریں۔ رات کے وقت میں تھوڑا سا وقت 2 رکعت نکالے اس مظلوم امت کی آہوں کے لیے اور ان سسکتی ماؤں کی سسکیوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ کوئی ایسا مرد یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاوے جو ان کے ظلم کو ختم کرنے میں مدد کر دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔